اور یہ نیکیاں ضائع کس سے ہوتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہیں یہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ ذرا اس پر بھی غور ہو جائے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار۔ فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا مال منصب چیزیں دیکھ کر حسد کرنا کہ مولا اس کو کیوں دیا، تو ہوتا کون ہے؟ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، تو خالق و مالک کی تقسیم پر معترض ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہوتا کون ہے تو؟ اور حسد کرنے والا اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، آخر میں ہاتھ کچھ نہیں آتا، ذلیل اور رسوا رہ کر ہو جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کی علامت بن کر رہ جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ بعض اوقات عارضی ٹیمپریری کامیابی مل جاتی ہے، لیکن نتیجہ ذلت اور رسوائی کی صورت میں اس کے سامنے آتا ہے۔ حسد نہ کیجیے، اس سے بی پی بھی شوٹ کر جاتا ہے، دل کے مریض بن جاتے ہیں، نت نئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہو کہ حسد نہ کریں، رش کریں جو جائز ہے، مولا اس کو بھی عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما، یہ کیجئے نا۔ دوسری چیز، صدقہ دیتے ہیں، لیکن صدقہ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات اذیت دیتے ہیں۔ او تجھے بھی پالا، تیرے باپ کو بھی پالا، تیرے سارے خاندان کو آج تک میرا خاندان پالتا آ رہا ہے، اللہ اکبر، ساری نیکی ضائع۔ بعض اوقات احسان جتلاتے ہیں، یا تجھے شرم نہیں آتی، تو میرے پاس آ کر ایسی بات کر رہا ہے، میں کب سے تیری مدد کر رہا ہوں، تیری پوری فیملی کو میں پال رہا ہوں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم جب نیک کام کرتے ہو، صدقہ وغیرہ دیتے ہو نا، تو احسان جتلانے کے ساتھ اور اذیت دینے کے ساتھ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو، نیکیاں اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، تین چیزیں میں نے بیان کی، نمبر 1 حسد، نمبر 2 احسان جتلانا، نمبر 3 نیکی کرنے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کو اذیت دینا، نمبر 4 ریاکاری۔ اول تو نیکی ہوتی نہیں ہے، کبھی چھپا کر کسی اللہ کے بندے کو ہم نے دے دیا، کیوں فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کیوں فرمایا؟ ہاں یہ بات ہے کہ کہیں ترغیباً کسی شخص نے سب کے سامنے دیا کہ لوگوں کو ترغیب ہو، دل میں اس میں اخلاص ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل میں اخلاص ہی نہیں ہے۔ ہم رات کو تہجد کیا پڑھ لیتے ہیں، جب تک کسی کو دوسرے دن بتائے نہیں ہمیں چین نہیں آتا، ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ فقیر بھی رات کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ وضو کر لیتا ہے، کچھ دعائیں کر لیتا ہے، کچھ تہجد پڑھ لیتا ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ نفلی روزہ کیا رکھا؟ آپ کے سرکل میں جتنے احباب ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے نفلی روزے رکھتا ہے، خود پتہ چل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بندہ چاہتا ہے۔ تو ریاکاری اگر عبادت نفس عبادت میں ہے تو یہ عبادت آپ کے منہ پر دے ماری جائے گی، اور ریاکاری اگر صفت عبادت میں ہے تو پھر بھی اس کی کوئی برکتیں آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ روز قیامت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتا تھا نا، اللہ رب العالمین فرمائے گا میری بارگاہ میں کیا لینے کے لیے آیا، جا ادھر سے، تو نے مشہور ہونے کے لیے کی تھی نا عبادت، جا ان سے لے جن کے لیے عبادت کی تھی، میں تجھے کچھ عطا نہیں فرماؤں گا، کچھ عطا نہیں فرماؤں گا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، 5ویں چیز جو بڑی اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، اور دوسرا جس طرح ایک دوسرے کو عامیانہ انداز میں پکارتے ہو میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں، اور احساسات کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے شعور کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو علم تو چھوڑیے، شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہلکی سی بات رب تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا.